نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف ہے آج سورہ التحریم کا، پارہ نمبر 28 میں موجود ہے۔ اس سورت کا نام سورہ التحریم ہے، جو پہلی آیت کا کلمہ لما تحرمون سے ماخوذ ہے۔ اس کی 12 آیتیں ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 247 اور حروف کی تعداد 1060 ہے، ان کے 1060 ہے۔ زمانہ نزول یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، سال نزول 7 ہجری یا 8 ہجری ہے، کیونکہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ لے کر مقوقس والی اسکندریہ کے پاس گئے۔ اس نے ماریہ قبطیہ اور ایک دوسری خاتون سرین نامی کو بطور ہدیہ حضور کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو شرف زوجیت بخشا۔ ان کے بطن سے 8 ہجری کے آخری ماہ میں حضرت ابراہیم تولد ہوئے۔ کیونکہ اس سورت کا اس واقعہ سے بھی تعلق ہے، اس لیے زمانہ نزول 7 ہجری یا 8 ہجری ہی بنتا ہے۔ مضامین کی طرف غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک حلال چیز سے اجتناب کرنے کی قسم کھا لی، جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ اگر وہ پابندی برقرار رہتی تو حضور کو تکلیف ہوتی، نیز امت کے لوگ ایسا کرنے کو سنت نبوی سمجھ لیتے اور اپنے اوپر ناروا پابندیاں عائد کرنے کو اعمال صالحہ میں شمار کرنے لگتے۔ اس طرح اسلامی معاشرہ رفتہ رفتہ خود پیدا کردہ مشکلات اور محرومیوں کے دلدل میں پھنس کر رہ جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قسم کا کفارہ ادا کریں اور اس پابندی سے رستگاری حاصل کریں۔ آپ کی اور آپ کی امت کی تکلیف اور مشقت رحمت الہی کو گوارا نہیں۔ یہاں تحریم سے مراد شرعی تحریم نہیں کہ کسی حلال چیز کو انسان حرام اعتقاد کرنے لگے، بلکہ کسی چیز کے استعمال سے اجتناب و احتراز مراد ہے۔ تفصیل آیت کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 2، ازواج مطہرات کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے پناہ محبت تھی، وہ بعض اوقات رقابت کے جذبہ کو بھڑکا دیتی اور ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی جو حضور کے لیے خاصی پریشان کن ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ازواج مطہرات کو تادیب فرمائی کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو حضور کے خاطر عاطر پر بار ہو، ہوا اس کا محرک تو ہمارا بڑھانا جذبہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ تمہاری محبت کو خود سر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رضائے حبیب کا حلقہ بگوش ہونا چاہیے۔ تمہارے جذبات شوق کے تقاضے کچھ ہوں، انہیں ہر حال میں میرے نبی کی پسند اور ناپسند کا پابند ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ایک زوجہ مکرمہ افشائے راز کر بیٹھی، انہیں سرزنش فرما دی۔ اس سے امت کی خواتین کو بھی سبق مل گیا کہ وہ بھی اپنے شوہروں کے رازوں کو محفوظ رکھا کریں، ورنہ ان کی معمولی سی غفلت ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی اصلاح کے بعد اب غلامان مصطفیٰ علیہ طیبۃ تحیات و ثنا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی دوزخ کا ایندھن بننے سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی ایسی صحیح تربیت کریں کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ گویا ماں باپ پر فرض کر دیا کہ وہ اپنے بچوں کے اخلاق کی کڑی نگرانی کریں۔ نمبر 5، انسانوں سے گناہوں اور خطاؤں کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی انسان گناہوں کا پتلا ہے، خطائیں کرتا رہتا ہے۔ اس لیے توبہ نصوحاً یعنی خالص توبہ کرنے کی تلقین فرمائی تاکہ ہمارا دامن عمل ان بدنما داغوں سے پاک ہوتا رہے۔ آخر میں 2 مثالیں ذکر فرمائی، ایک کفار کے لیے اور ایک اہل ایمان کے لیے، تاکہ دونوں گروہوں کی اپنی حیثیت کا پورا علم ہو جائے اور وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں۔ ایمان اور محبت الہی کمزور سے کمزور انسانوں کو کس طرح ناقابل تسخیر بنا دیتی ہے، اس کو ذہن نشین کرانے کے لیے حضرت آسیہ کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر کر کے مسلم خواتین کو ترغیب دلائی کہ وہ بھی اپنے گوہر عصمت کی حفاظت کریں اور اسے کسی قیمت پر بے آبرو نہ ہونے دیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے انہیں بھی کسی نیک بخت اور نامور فرزند کی ماں بننے کا شرف بخش دے۔ آمین۔
یہ تھا مختصر سا تعارف سورہ تحریم کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آیات کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کوشش کیا کیجئے نیکی کی باتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو، اپنی نیکیوں کو یاد کر کے رونے کا، ان پہ شکر کے آنسو کبھی بہائے، کبھی ندامت کے آنسو بہائے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں رونا، اپنے آگے جھکنا پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اگلے دن میں سن رہی تھی کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو ایک غریب کی بیٹی پسند آ گئی، اتنی پسند آئی کہ اس نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنا رشتہ ان کے گھر بھیجا، لہٰذا ان کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ تھا، کون اس کو انکار کر سکتا تھا۔ لیکن جب وہ بی بی اس کے گھر آئی، یعنی کہ بادشاہ کے گھر آئی، اس کو ہر قسم کی سہولیات جو ہیں وہ میسر ہوئی، کھانے کو اچھا کھانا، پہننے کو اچھا لباس، غلام، کنیزیں، لونڈیاں آگے پیچھے سب اس کے پھرتی رہتی تھی، لیکن وہ اکثر رویا کرتی تھی۔ اکثر اس کی آنکھیں کبھی کہتے کہ خشک ہی نہیں ہوئی، اکثر وہ رویا کرتی تھی۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، تم ہر چیز دنیا کی ہر سہولت تمہیں میسر ہے تو پھر بھی تم روتی کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس رب کے شکر کے اظہار میں روتی ہوں کبھی، اور کبھی اپنے آپ کو دیکھ کے روتی ہوں کہ میں اس قابل تھی کہ مجھ پہ اتنی رحمت اور کرم کیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحمت کی ہے، مجھ پہ کرم کیا ہے، تو میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میری آزمائش نہ ہو، کہیں مجھ سے یہ سب کچھ واپس نہ لے لیا جائے، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے آزمائش کا باعث نہ بن جائے، اس لیے میں روتی رہتی ہوں۔ تو اولیاء کرام کا بھی یہی دستور تھا کہ حالانکہ نبی، پیغمبر، اولیاء کرام سب معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ روتے ہی رہتے تھے۔ اکثر علماء کرام کا آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے کہ وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ جیسے ایک اولیاء کرام تھے، ان کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ ہر وقت رویا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں روتا ہوں کہ جب میری ماں آگ جلاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہیں وہ آگ پکڑتی ہیں، جس سے پھر بڑی لکڑیوں تک آگ پہنچتی ہے اور وہ بھڑک اٹھتی ہیں اور آگ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کہیں آگ بھڑکانے کا، یعنی جہنم کی آگ بھڑکانے کا ایندھن ثابت نہ ہوں، اس لیے ہمیں کوئی بھی غلطی، کوئی بھی برائی چھوٹی نہیں سمجھنی چاہیے۔ ہاں البتہ نیکیوں کو چھوٹا سمجھیں لیکن غلطیوں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔